الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کی قسط نمبر 2 کے بارے میں۔ عقائد کی قسط نمبر 2 میں آپ جانیں گے اہل سنت کی ڈیفینیشن کے بارے میں اور بد مذہب اور گمراہ کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہم عقائد کی قسط نمبر 1 میں جان چکے تھے کہ عقیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سچا عقیدہ اور حق مذہب صرف اور صرف اہل سنت ہی کا ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اہل سنت کے علاوہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب گمراہ و بد مذہب ہیں۔ اسی لیے ہمیں اہل سنت کے بارے میں اور بد مذہب اور گمراہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں اہل سنت کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں۔ اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے طریقے پر ہیں۔ اصطلاح شرع میں انہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ كَطَرِيقَةِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْحَابِهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یعنی اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور ان کے اصحاب کے طریقے پر ہو، انہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہی وہ مذہب ہے جن کا ہر عقیدہ حضور کے عقیدے پر ہے، صحابہ کے عقیدے پر ہے، انہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے، سنی یہ اہل سنت کا ہی مخفف ہے جو سنت کی طرف منسوب ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ بد مذہب اور گمراہ سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ بد مذہب جسے گمراہ اور اعتقادی بدعتی بھی کہا جاتا ہے۔ بد مذہب وہ لوگ ہیں، بد مذہب سے مراد وہ شخص یا گروہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نہ ہو۔ ایسے لوگ بد مذہب و گمراہ کہلاتے ہیں۔ جن کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو وہ بد مذہب ہے۔ معجم اللغات الفقہا میں ہے گمراہ وہ لوگ ہیں جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو اہل سنت کا ہے۔ ان گمراہ فرقوں میں سے جبریہ، قدریہ، رافضیہ، خارجیہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ امام ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہو وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت وہ مذہب ہے، اہل سنت کا وہ مذہب ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذہب تھا، جو صحابہ کرام کا مذہب تھا، جو تابعین کا مذہب تھا، وہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ الحمدللہ اہل سنت ہی وہ مذہب ہے جن کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف جو ہوگا ان کو بد مذہب و گمراہ اس وجہ سے کہا جائے گا گویا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنے عقائد کو اپنایا، کیونکہ اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو اہل سنت کے خلاف عقیدہ رکھے گا گویا کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ رکھے گا، وہ حضور کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا، وہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا، وہ تابعین کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا۔ تو اس وجہ سے ایسا شخص بد مذہب و گمراہ ہے، اور اہل سنت یہی حق پر ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ انبیاء کے عقیدے پر ہے، صحابہ کے عقیدے پر ہے، اور یہی حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل سنت کے مذہب پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔